السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ نساء کے اندر جو پردے کے احکام ہیں اور اسلامی معاشرت کے جو احکام ہیں ان کو پڑھ رہے تھے، تو پہلے مردوں کو نگاہوں کی حفاظت، نگاہوں کو نیچا کرنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ملا۔ دوسری آیت کریمہ میں خواتین کو یہی حکم ملا اور کچھ مزید احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جاری ہیں۔ تو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گی مگر خود بخود جو زینت کا حصہ ظاہر ہوگا، اور اپنے گریبانوں میں، اپنے سینوں میں بڑی جو چادریں ہوتی ہیں ان کو لٹکا لیں گی۔ آیت کریمہ آگے چل رہی ہے، اس کو پڑھتے ہیں مزید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ دوبارہ حکم آ گیا، پہلے بھی آیا تھا نا لفظی، والا آپ دیکھ لیجیے گا، اس میں سامنے کھول کے سنا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گی۔ آگے زینت کے اظہار میں جو استثناء دیا جا رہا ہے، عورت جو زینت جو ہے، عورت کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زینت پیدا فرمائی ہے، اس کے اظہار میں کچھ لوگوں کو مستثنیٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ سبھی کے ساتھ معاملہ ہوگا یا کچھ لوگوں کو کچھ استثناء حاصل ہے کہ ان کے سامنے زینت ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو وہ استثناء کی ایک فہرست اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خامدوں کے لیے۔ اب دیکھیں خامدوں کا یہاں استثناء ہو گیا کہ خامد کے سامنے زینت ظاہر کریں گی تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گی، بلکہ دیگر جو احکامات ہیں اور احادیث طیبہ ہیں، دین کی تعلیمات، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ثواب کا باعث ہے، بلکہ الٹا روکنا جو ہے، زینت کو چھپانا جو ہے، یہاں پر ناپسندیدہ ہے۔ او آبائہن، یا اپنے باپوں کے لیے۔ اب باپوں کے سامنے زینت ظاہر جو کرنا ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ اس درجے کی نہیں ہے جس درجے میں زینت کا ظہور جو ہے وہ خاوند کے لیے ہوگا۔ خاوند کے لیے زینت کا ظہور جس درجے میں ہوگا وہ خاوند کے غیر میں نہیں ہوگا، باوجود اس کے کہ اس کے سامنے زینت جو ہے وہ ظاہر کرنا جائز ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں نا بات آپ؟ اس درجے کی زینت کا اظہار نہیں ہوگا، ایک مخصوص سطح کے بعد پھر اب یہ خاوند کا حق ہوگا، باپ کے سامنے بھی ظاہر نہیں کی جا سکتی، اور دیگر جو آگے فہرست آ رہی ہے ہم پڑھتے ہیں۔ تو دوسرے کیا ہیں؟ او آبائہن، یہاں اپنے باپوں کے لیے، یہاں اپنے باپوں کے آگے وہ زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ او آباء بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے باپوں کے لیے، جو سسر ہوتے ہیں، آپ کا خامد ہے، اس کا جو باپ ہے، اس کے سامنے زینت کا اظہار۔ او آباء ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹوں کے سامنے بھی اگر ماں جو ہے وہ ہو تو زینت کو ظاہر کرے گی تو ماں گناہ گار نہیں ہوگی، یعنی اس کا چہرہ، اس کا، جس طرح مسلم معاشرے میں خاتون بیٹے کے سامنے ہو سکتی ہے، اپنی ہاتھ دکھا سکتی ہے، چہرہ دکھا سکتی ہے، اسے بات کر سکتی ہے، اس کے سامنے چل پھر سکتی ہے، تو بیٹے کے سامنے چلنے پھرنے سے، بات کرنے سے، چہرہ وغیرہ دکھانے سے گناہ گار نہیں ہوگی۔ او ابناء بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے بیٹوں سے، مثلا ایک تو اس کے اپنے بیٹے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اس نے جس خاوند سے شادی کی ہے اس خاوند کے بچے ہیں، تو اس خاوند کے جو بچے ہیں ان کے سامنے بھی اگر وہ زینت کا اظہار کرے گی تو وہ حرام نہیں ہوگا۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے، بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کے سامنے ہو سکتی ہے، جائز، وہ اس کے لیے محرم ہے۔ او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، جو بھتیجے ہوتے ہیں، پھپھو جو ہے اپنے بھتیجے کے سامنے اگر ہوگی تو گناہ گار نہیں ہوگی۔ او بنی اخوانہن، یا بیٹوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے۔ او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، یعنی خالہ جو ہے اس کو اگر اس کے بھانجے دیکھ رہے ہیں تو وہ اس خاتون کے حق میں گناہ گار نہیں ہوں گے کہ وہ عورت جو ہے اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے جو ہے اپنی زینت کو ایک مخصوص سطح تک ظاہر کر سکتی ہے، جائز ہے۔ او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے لیے۔ اچھا، عورت کے سامنے آ سکتی ہے، مرد سے تو اس کا پردہ ہے، لیکن یہاں پر عورتوں کو استثناء کیا جائے کہ عورت زینت ظاہر کر سکتی ہے عورتوں کے سامنے، لیکن یہاں پر باریک نقطہ جو ہے اس کی طرف اشارہ بھی سمجھ لیجیے کہ جب نساء کا ذکر کیا گیا تو مطلق عورتوں کا ذکر نہیں کیا گیا، او نسائن، یا عورتوں کے لیے نہ، او نسائہن۔ اب یہ ہنہ جو ہے یہ اس کا ترجمہ ہے اپنی عورتوں کے لیے، یعنی مسلم عورت جو ہے مسلم عورت کے سامنے اگر جا رہی ہے اور زینت کا اظہار ہو رہا ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے،
غیر مسلم ہے، دین کی دشمن ہے، اللہ اور رسول کی منکر ہے، اس سے بھی اگر ایک پردہ کیا جائے گا تو یہ بہت پسندیدہ بات ہے۔ او نسائہن کی جو ہے نا شرط اشارہ کر رہی ہے کہ یہ اپنی عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے لیے یا ان کے سامنے کہ جن کی کہ ان کے ہاتھ ان کے مالک ہیں، یعنی یہ غلاموں کی ذکر ہو رہا ہے، یہاں ترجمہ یوں کر لیں یا اپنے غلاموں کے لیے۔ آپ کو یاد ہے کہ عہد نبوی میں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو غلام بھی ہوا کرتے تھے جو زر خرید، جن کو خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا، ملکیت ہوتی تھی، انسان مالک ہو جاتا تھا ان کا، کسی انسانی وجود کا۔ تو اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ اس غلامی کا جو تصور ہے اس کو عملاً ختم کیا۔ احکامات اب بھی باقی ہیں لیکن عملاً اس کا کافی حد تک جو ہے وہ خاتمہ ہوا۔ لیکن وہ جو غلام ہے وہ اگر اپنی مالکن جو ہے غلام کے سامنے ہوتی ہے تو اس کا بھی استثناء ذکر کیا گیا ہے کچھ شرائط اور ضوابط کے ساتھ۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے زیر دست مرد، یا ایسے تابع ہوتا ہے نا، کوئی کسی کے تابع ہو، اس کی بات ماننے کا پابند ہو، اس کی بات ہو رہی ہے، یا ایسے زیر دست مرد غیر اولی الاربۃ من الرجال کہ جن کو مردانہ خواہشات جو ہیں اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، جو مردانہ اغراض نہیں رکھتے، مردوں والی جو غرضیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی۔ مثلا مخنث جو ہیں وہ اس میں داخل ہیں، جن کو سادہ زبان کے اندر خسرے کہا جاتا ہے کہ جو پراپر مرد نہیں ہوتے ہیں، اور زیر دست بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا اسلامی عہد کی جو تاریخ ہے اس کے اندر جو زنان خانہ ہوتا تھا اس میں جو بادشاہوں کے اور شاہان مملکت کے تابع اور زیر فرمان مخنث ہوتے تھے، ان کا داخلے کی اجازت ہوتی تھی کہ ایک تو وہ مخنث ہے نمبر 1، نمبر 2 وہ زیر دست ہے، تابع بھی ہے۔ ایسا مخنث جو بری باتیں کرتا ہو اور جنسی تحریک کی طرف آمادگی والی باتیں کرتا ہو، اس سے بھی خواتین کو پردے کے اور اس سے دور رہنے کے احکامات ہیں۔ یہ ایسے زیر دست کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایسے مخنث کی اور ایسے فرد کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس سطح کا ہے کہ اس کو مردانہ خواہشات نہیں ہیں، یا وہ مخنث ہے یا کسی اور وجہ سے وہ حواس باختگی کا شکار ہو گیا ہے کہ اب اس کو مردانہ خواہشات جو ہیں اس کے وجود کا حصہ نہیں ہے، نارمل جو مرد کے اندر ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہے، ان کی یہ تابع کی بات ہو رہی ہے، وہ تابع فرمان بھی ہوں، تو پھر اگر اس کے سامنے زینت عورت کی ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ بھی استثناء کے اندر داخل ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ایسے بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء کہ جن کے سامنے عورتوں کی پوشیدہ باتیں اور بھید کی باتیں جو ہیں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ اچھا، یہاں مطلقاً بچوں کا نہیں ذکر کیا گیا، یہ بھی آپ دیکھیں، بچوں کا ذکر کیا گیا، ساتھ ہی شرط لگا دی کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے سامنے خواتین کی پوشیدہ ہے، اور اگر بچے ایسے ہیں کہ ابھی وہ پورے بالغ تو نہیں ہوئے ہیں لیکن ان کے سامنے پوشیدہ باتیں جو خواتین کی ہیں، جو جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاملات رکھے ہوتے ہیں چھپانے کے، اور ان کو تو وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر ان سے احتراز کیا جائے گا۔ یہ بچے جو ہیں وہ ہیں جن کے سامنے خواتین کی پوشیدہ باتیں پہچاننا، وہ جو ہے وہ پہچانتے نہیں ہیں، ان کے سامنے ظاہر نہیں ہیں۔ آگے کیا ہے، یہ استثناء ختم ہوا، آگے مزید حکم خواتین کو کیا مل رہا ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور وہ نہ ماریں اپنے پیروں کو زمین پر، وہ نہ ماریں اپنے پیروں کو زمین پر، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ جانی جائے وہ زینت جو ان کے اندر پوشیدہ ہے، ان کے اندر پوشیدہ زینت جو ہے وہ جانی جائے، اس کے اظہار کے لیے وہ زمین پر پیر نہ ماریں۔ اور ضربہ کا جو صیغہ ہے بے کے ساتھ آئے تو معنی اس کا چلنا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ جو زینت ہے وہ ظاہر ہو۔ کیا حکم ہے کہ چال کے اندر ایک وقار اور سنجیدگی اور متانت ہو، کہ چال بھی اس لیول کی ہو کہ وجود جو ہے چلنے کے نتیجے میں جو زینت کو ظاہر کرتا ہے وہ ظاہر نہ کرے۔ خاتون کی جو چال ہے وہ مستقل ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے زینت کا اخفاء ہو، اظہار نہ ہو، چھپاؤ ہو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، یہ حکم الہی ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور سارے مل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو سارے مل کر۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی اور فلاح جو ہے وہ حاصل کر سکو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔